خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ منعقد ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو کیج سے آئے ہوئے اپنے دوستوں سنگیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی توفیق سے وہ یہاں تشریف لائے۔ شہری لوگوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارا مہمان نعت خان پہاڑ پور سے موٹر سائیکل پر آیا ہے اور یہاں کی بے حسی، یہ خاص وقت پر آئیں گے تو جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بس انہی کو نعت خوانی کا موقع دیا جائے اور یہاں کے کسی بھی مقامی نعت خان کو موقع نہ دیا جائے، اس لیے کہ جو نوابوں کی طرف سے تشریف لاتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض بھی میں سر انجام دوں، تقریر بھی کروں، سارے کام، مجھے اس میں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ابتدا میں جو خوش نصیب آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ابتدا میں تقریر میں پہلے کر دوں اور نعت خوانی بعد میں کر لی جائے، زیادہ بہتر یہی رہے گا، کیونکہ آپ تو موجود ہیں۔ مجھے کثرت اور قلت کا کبھی مسئلہ نہیں رہا ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو تقریر کی جائے گی، لوگ کم ہوں گے۔ اتنی چھوٹی کلاس بھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھائی، لیکن اس کے باوجود میں شکر گزار ہوں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لائے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی توفیق سے جن کے نصیب میں ہوگا، اب جو میزبان ہے اس کے ساتھ کوئی ساتھی یہاں کے، جیسے فضل بھائی ہیں، یہ ہمارے میزبان ہیں، فضل ہمارے مہمان نہیں ہیں، یہ ہمارے میزبان ہیں، تو یہاں ٹھہریں گے، جس کو جہاں بٹھانا ہوگا، یہ ڈسٹربنس نہ ہو، باقی انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ آواز بلند درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، لمحہ لمحہ درود پڑھتا ہے، اور میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ چاند تارے سلام کہتے ہیں، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اور میرے آقا کی ذات پر سائم غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ نہایت ہی قابل صد احترام قبلہ سید زین العابدین شاہ صاحب، حاجی سید رسول صاحب اور معززین، آپ معزز ہیں کہ اللہ نے اس عظیم اور عزت والی تقریب میں آپ کو شرکت کی توفیق بخشی ہے۔ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں گلیوں میں اکثر یہی شعر پڑھتا تھا کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ تو ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے، بڑا عظیم موضوع ہے اور عظیم ذہن میں گوشے ہیں، نئے پہلو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، ہمارے لیے وقت وسیع ہوگا، لیکن آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا۔ ہم یہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے واپس جانا ہے، مسئلہ یہ بھی درپیش ہے۔ تو یہ موٹر سائیکل پر آئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بس آپ شروع ہو جائیں، کسی اور نعت خان کو موقع ہی نہیں دیتے۔ ہاں آپ پڑھیں، زیادہ بہتر یہ بھی رہے گا، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ہاں
آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں. طریقہ ویسے نعت خوانی کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نعت خوان پہلے پڑھتا ہے، تقریر بعد میں ہوتی ہے. اصولاً تو یہی ہوتا ہے. ایک دو مرتبہ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم نعت خوان جو ہیں یہ مقرروں کے لیے محفل بناتے ہیں. کچھ دوستوں نے مجھے چیلنج کیا، بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا کہ اچھا، آج محفل میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں تقریر کرتا ہوں، آپ بعد میں نعت پڑھیے گا. تو اس کے بعد نعت سننے کے لیے کوئی بیٹھنے والا موجود نہیں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ مہمان کو پوری عزت دیں، توقیر دیں، احترام دیں. یہ ہمارا وہ بچہ ہے جو آج سے سن 97 میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم نے پہلی نعتوں کی سونا مدینہ کے نام سے ایک کیسٹ ریلیز کی. اس کیسٹ میں سارا کا سارا کردار الحمدللہ میرا تھا. تو اس میں انہوں نے نعت پڑھی، آفتاب نے نعت پڑھی اور ساتھ ہی محمد رمضان شیدی نے نعت پڑھی. ڈیرہ اسماعیل خان کی جتنے خوبصورت نعتیں پڑھنے والے لوگ تھے ان سب کو ہم نے نعتوں کا موقع دیا. ہمارے برادر محترم میرے شاگرد حاجی تنویر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی وہ کیسٹ موجود ہے. اس کیسٹ کو سنیں کہ نعت کیسے پڑھی جاتی ہے. انہوں نے پڑھی تھی: مجھ خطا کار سے انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. تو نعت ہے کیا، تاکہ ہم کچھ وقفہ دیتے ہیں، دوست آ جائیں، ان کے لیے بھی ماحول بن جائے. یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ معزز مہمان کے لیے کہ گیدرنگ نہ ہو اور وہ اس میں نعت پڑھے. جب جی لگے کسی بات پر، کسی شعر پر کیفیت طاری ہو، آپ ضرور داد دیجیے. اس سے بڑھ کر داد کوئی نہیں ہو سکتی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت خوان کے لیے اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے اور ممبر پر اپنی چادر مبارک، چادر اطہر بچھا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آؤ حسان اب ہماری نعت کہو. اور حضرت حسان جب جھوم جھوم کر آقا کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہوں گے. نعتیں کہنا بہت ہے لیکن دیکھ کر نعت پڑھنا اور ہے. تو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ نعت مشہور زمانہ نعت جو ہے آپ کے اشعار ہیں وہ آپ نے پڑھی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعت خوانوں کو چادریں عطا فرماتے ہیں. آپ سے تو 10 روپے نکلتے ہیں بڑی مشکل سے. ہمارا جنون اور ہمارا وجدان یہ بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ دیکھ دیکھ کر چلتا ہے کہ یہاں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے. مقابلہ نہیں کرنا ہے، دل میں لگ جائے تو جو بات ہو، جو دل میں ہے تو پھر جیب میں ہے نکالو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرکار کی وہ نعت پڑھی مشہور زمانہ مولا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو آقا علیہ السلام نے خواب میں ان کو چادر عطا فرمائی. اور جب آپ بیدار ہوئے تو وہ چادر مبارک موجود تھی. اس کا اس وجہ سے قصیدہ بردہ کہتے ہیں. بردہ جو ہے یمنی چادر ہوتی ہے، دھاری دھار چادر ہوتی ہے، وہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. وہ چادر زیب تن کی ہوئے آپ بازار جا رہے تھے تو بازار میں کسی اللہ والے نے، کوئی وہاں منچلا موجود تھا، دل والا موجود تھا، اس نے کہا کہ وہی نعت پڑھو جو رات تم نے پڑھی تھی، آقا کے حضور پیش کی تھی. کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہو تو اس کا پہلا مصرع اور پہلا شعر تمہیں بتا دوں. ہم بھی اس محفل میں موجود تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری نعت کو، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ جھومتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، ادھر ادھر یہ کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. حضور پاک علیہ السلام جب نعت شریف سنتے تھے تو آقا علیہ السلام یوں جھولتے تھے جیسے شاخیں جھولتی ہیں، ہوا چلتی ہے اور اس کے پتے اور شاخیں ہلتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام یوں جھوم جھوم کر اپنی نعت مبارکہ سنا کرتے تھے. نعت کہنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننا خود حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس وجہ سے نعت گو کا بڑا مقام ہے، نعت خان کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو اب انشاءاللہ بہت سے احباب ہیں، آپ اسی میں شروع کیجئے اور آپ کو اجازت ہے جیسے چاہیں پڑھیں.
اور اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا، آپ کا سنگی بن جاؤں گا. آپ ادھر آ جائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. محبوب جو ہوں سونیا، محبوب جو ہوں محبوب جو ہوں رب کولو جڑی گل منوائیں منوا سکدے. آقا تیری عرش فرش تے پئی پئی او گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکدے. ساری زندگی جو کیتے اساں اعمال برے تے ساڈے نیک لکھائیں لکھوا سکدے. تے خلیل جے پروانے کو جنہ چاہویں کول بلا سکدے. تے خلیل جے پروانے کو جنہ چاہویں کول بلا سکدے. میں مننیاں سمجھ آندی پیتا تو سبحان اللہ. میں مننیاں تیرے عشق درے میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں. سونیا میرا حسن کوئی حسن بھی نہیں تے میری چال کوئی چال بھی نہیں. تو بلاوے کدوں تے میں آوا کدوں، اے جواب بھی نہیں تے سوال بھی نہیں. تیرا در چھڑ کے کتے ہور جاواں
مجال بھی نہیں تیرا در چھڑ کے کتے ہور جاواں کملی والی میری مجال بھی نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ محمد محمد صدا دیوڑی ہے اگر تھوکو مزہ آئے تو سمینا مل کے پڑھ سکتے ہیں منع کونے محمد محمد صدا دیوڑی ہے پڑھئے محمد محمد ایویں زندگانی نبھا دیوڑی ہے محمد محمد صدا دیوڑی ہے محمد محمد صدا دیوڑی ہے اے چند چودویں دا اٹھا کے تکنا اے چند چودویں دا اٹھا کے تکنا اے چند چودویں دا اٹھا کے تکنا جدا زلف سونے ہٹا دیوڑی ہے محمد محمد صدا دیوڑی ہے محمد محمد صدا دیوڑی ہے جیں پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا جیں پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا جیں پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا دسو اس کو کسے نے سزا دیوڑی ہے محمد محمد جاتا میرے پڑھن دی تو سمجھ نہیں آندی تے یا میں بڑی اوکھی زبان پہ بیٹھا میں سیدھی گالے اپنے دل والی تو گال کراں میں استاد محترم بڑا ڈر کے پڑھدا بیٹھا نہیں تو میں ایویں نہ پڑھدا میری عادت ہے جے تک بندے سارے نہ پڑھن میں پڑھ نہ سکدا میری عادت ہے جے تک میں بندے پڑھیں نہیں میں نہ پڑھا سکتا تھا میں استاد صاحب کو بڑا ڈرا بیٹھا جو پتہ نہیں نہ کوئی لہجہ باندھے میرا ہی نہیں باندھا جو 12 سال بعد 13 سال بعد ملاقات تھی نہیں پئی تاکہ میں اپنے کزن کو آدھا بیٹھا میں کہ میں بڑا ڈر کے پڑھ سکتا تو میں کوئی میں مزہ نہیں آتا جے تک بندہ نال میری پڑھے نہیں ساری محفل پڑھے نہیں مزہ ہی آتا ہے اساں یہ سننا چاہنے ہیں صرف جو سن نال عوام پڑھے جو ساکو پتہ لگے تو ساں پڑھسو تو ہیک تاں کیوں پھیلتی ہے ہیک ساکو مزہ آسی باقی حضور دی بارگاہ ٹھاری حاضری لگ سی میں یہ پڑھ نہ سکتا میں کو پڑھا نہیں تھی میں کو مزہ نہیں آتا ایک دفعہ محبت میں شامل تھی ونجو محمد محمد صدا ہے محمد محمد ایویں زندگانی نبھا دیوڑی ہے پڑھیے محمد 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 صدا دیوڑی ہے ایویں زندگانی نبھا دیوڑی ہے محمد محمد صدا دیوڑی ہے
मोहम्मद मोहम्मद है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मगियो सबर आवे। बड़ा ही मोहब्बत भरा कलाम है। मैं तकरीबन अक्सर महफिल पढ़ता रहा तुसा फिक्रे सुन सो ते इंशाल्लाह थोड़ी ईमान ताज़ा थी सी, लेकिन मैं कोई बेल न देवो कुछ ही न देवो, मैं नाल मिल के पढ़ा मेरी ये ख्वाहिश मैं कुछ ही न देवो। फिक्र एक दफा सुन के न बात तुसा नाल शामिल थी सो मजा सी। है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मगियो सबर आवे। है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मगियो सबर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला। मेराज की रात दबा तवज्जो। शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते। शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते। मेरे महबूब नु आखो ओ बिल पुछिया गुजर आवे। मेरे महबूब नु आखो ओ बिल पुछिया गुजर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला। ते जेड़े मुख दी मैं जिका पढ़ सा तुम्हारी आवाज सुन के मैं जिका पढ़ सा। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। अबू अय्यूब देवागो मेरी कुल्ली भी सज वैसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब देवागो मेरी कुल्ली भी सज वैसी। किवें ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। क्या शबीर ने यारो मैं इज रखिया है सर सजदे। क्या शबीर ने यारो मैं इज रखिया है सर सजदे। मेरे नाने नु जाया खो उठामण खुद ओ सर आवे। मेरे नाने नु जाया खो ओ सर आवे। ते जेड़े मुख दी है सिख सानो ओ मुख शाला नजर आवे। मरण तो बाद ए हाकिम इहा दिल विच तमन्ना है कि जिदे भी मर के जावां मैं ओ विच मिलने
قبر آوے جدے بھی مر کے جاواں میں او وچ ملنے قبر آوے. درشی پڑھتے رہیں آپ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. آواز بلند آپ کی آواز آئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سنیوں کا جو طریقہ ہے وہ وجدانی طریقہ ہے. نور مکھڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. نور مکھڑاتے زلفان کالیاں، نور رب بھیج دے ڈالیاں. یہ تک تو پڑھ سو نہیں، ان میں اگلا شعر نہ پڑھ سو، اگلا مصرع میں نہ پڑھ سو، یہ تک سارے نہ پڑھ سو. نور مکھڑاتے مکھڑاتے زلفان کالیاں، رب پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جگی کرین لے مدینے وچ ہووے، جگی کرین لے مدینے وچ ہووے. بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں، بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. نور مکھڑاتے پاک قرآن دیاں اکھرانوں ویکھ لو، پاک قرآن دیاں اکھرانوں ویکھ لو. سورتاں ویکھو یا کہ سترانوں ویکھ لو، سورتاں ویکھو یا کہ سترانوں ویکھ لو. جیویں آقا دیاں زلفان کالیاں، جیویں آقا دیاں زلفان کالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کرے، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کرے. دن رات سونے تے درود پہنچایا کرے، گھر رہن گیاں صدا خوشحالیاں، گھر رہن گیاں صدا خوشحالیاں. رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں. اردو دا سب آخری کلام تاکہ میرے دوست بہنات خان بھی ہولے پہنچن لگ گئے. اپنی ایک پسندی نعت شریف. دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے، بالکل نواں کلام. دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے، آنکھوں میں ضیا
منہ میں زباں تیرے لیے ہے، آنکھوں میں ضیا منہ میں زباں تیرے لیے ہے، الحمد سے والناس تلک پڑھ کے ہے دیکھا